الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضی اللہ عنہما. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. راوی ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور معاملہ اسی طرح رہا، یعنی قیام رمضان کی یہی کیفیت رہی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہی طریقہ جاری رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے تک بھی یہی معمول رہا. اس حدیث میں دو لفظ بہت اہم ہے: ایماناً اور احتساباً. ایماناً کا مطلب ہے پورے یقین اور سچے اعتقاد کے ساتھ قیام کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا. احتساباً کا مطلب ہے صرف اللہ تعالی سے اجر کی امید رکھتے ہوئے قیام کرنا، نہ دکھاوے کے لیے، نہ لوگوں کی تعریف کے لیے، اور نہ محض عادت کے طور پر. قیام رمضان کی ترغیب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چند راتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ باجماعت قیام فرمایا، مگر بعد میں اس اندیشے سے ترک فرما دیا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کا دور آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور 20 رکعت تراویح کا باقاعدہ اہتمام فرمایا. یہ عمل صحابہ کے اجماع سے جاری ہوا اور امت میں تواتر کے ساتھ چلتا رہا. اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک تراویح کی مستقل تعداد 20 رکعت ہے. قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ تعلق: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہی قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. اسی سنت کی پیروی میں امت نے تراویح میں مکمل قرآن سنانے اور سننے کا معمول بنایا تاکہ قیام کے ساتھ قرآن کی سماعت کی برکت بھی حاصل ہو. اس سے معلوم ہوا کہ تراویح صرف رکعت پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ جڑنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور دل کو نرم کرنے کا نام ہے. آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو توجہ اور خشوع کے ساتھ سنتے ہیں، یا ہماری فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے رکعات پوری ہو جائیں؟ قیام رمضان مغفرت کا دروازہ ہے. جو شخص اسے شعور، اخلاص اور توجہ کے ساتھ ادا کرے گا وہ اس عظیم وعدے کا مستحق ہوگا. کل کی تعلیم میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ جب قیام اتنی بڑی عبادت ہے تو اس میں ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے اور کن غلطیوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.